کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کی تمام تعریفات، تسبیحات اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کا تمام درود و سلام محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مختص اور مخصوص ہے۔ میرا آج کا جو خطبہ ہے وہ قتال سے متعلق ہے کہ قرآن نے قتال کی اصطلاح میں کیا بیان کرنا چاہا، اور ہم نے قتال کو قرآن ہی کی اصطلاح میں دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنا بیان جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کے جو اس کے یعنی مجاہد ہیں وہ اصل میں اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ نے جس طریقے پہ جہاد فی سبیل اللہ کا کردار ادا کیا وہ کسی فاتح نے نہیں کیا۔ فاتح نے تو سر جھکائے ہیں، اور اولیاء اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جھکایا اور لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ اصل جہاد اولیاء اللہ نے کیا تھا۔ یہ میں نے ایک تمہید کے طور پہ آپ لوگوں کو یہ بیان بتایا۔ اصل میں قتال قرآن کی اصطلاح میں یہ جو لفظ ہے بنیادی طور پہ، اصل میں سب سے پہلے آپ اگر سوچیں تو میں آپ کو اس کی بنیاد بتاتا ہوں۔ اسلام کے معنی کو سمجھیں اور اسلام کو پہچانیں۔ اسلام کا معنی ہے سلامتی۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور وہ دنیا میں سلامتی پھیلانے آیا ہے۔ اسلام کے ماننے والا مسلم ہوتا ہے۔ مسلم کہتے ہیں تابع دار، فرمان بردار، وفادار کو۔ پھر اس میں مومن ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ امن کو پسند کرتا ہے، امن کا خواہاں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب مسلم اور مومن ہوگا تو وہاں پہ قتال کے معنی قتل میں نہیں ہوں گے۔ اللہ نے خون ریزی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کے قتل سے منع فرمایا ہے، کسی بھی حالت میں، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ منکر ہے، چاہے وہ مرتد ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ کاذب ہے، چاہے وہ مفسد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی کا قتل تمہارے لیے روا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں تو فقہا اور محدثین نے جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو بھی واجب القتل کا قرار دے دیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی عبادت کو اللہ سے تک رکھیں۔ یہاں فتوے بڑی عام طریقے پہ چلتے ہیں۔ اصل میں قتال کو اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا کہ اے مومنو، اے لوگو، جو قتال کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی گندی سوچوں کا قتال کرو، اپنے برے خیالات کا قتال کرو، اپنے نفس کی سرکشی کا قتال کرو، اپنی بد نظری جو دوسروں کی بہن بیٹیوں اور ماؤں کی طرف رکھتے ہو پہلے اس کا قتال کرو، اپنے اندر کی برائی کا قتال کرو، جسم کو پاکیزہ کرو۔ قتال بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو قتل لفظ ہے یا یہ خون کا لفظ ہے یہ بعض اوقات محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں وہ خون نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے میرے جذبات کو قتل کیا، ٹھیک ہے، مجروح کر دیا، زخمی کر دیا۔ دیکھیں زخمی بھی اصل میں یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محاورتاً استعمال ہوتی ہیں اور اپنے اندر بہت گہرا فہم لیے ہوتی ہیں۔ جب آپ ولیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اولیاء کے ساتھ بیٹھیں گے، فقیروں میں بیٹھیں گے تو آپ انسانیت کو سمجھیں گے۔ مولوی تو صرف شریعت کا تقاضا کرتا ہے، آپ کو اولیاء اللہ اور ولی آپ کو انسانیت سمجھاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ قرآن تو بہت مدلل باتیں کر چکا ہے۔ ہمارے یہاں تو اب یہ ذہن سازی ہو چکی ہے اور یہ بیان ہو چکی ہے کہ قرآن اب اس طرح جامع نہیں ہے، یہ اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ابہام میں رہ گئی، کچھ باتیں جو ہیں اس میں مختصر بیان کی گئی جس کی وضاحت طلب ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فی،
اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو اب تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے لا ریب ہو گئی، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مبہم نہیں ہے، مگر اللہ نے انہی لوگوں کو جو آپ کے آج محدث فقہا اور آپ کے علماء، آپ کے علامہ، ان لوگوں نے جب یہ باتیں نکالی تو اللہ نے آگے ہی ایک ٹکڑے میں فرما دیا، ہدن للمتقین، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی دار ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہدن للناس، ہدن للمؤمنین، ہدن للمسلمین، اللہ نے کہا ہدن للمتقین۔ اب تقوی کے طور پہ جس نے قرآن کو سمجھا، اس کے فہم کو سمجھا، اسے سب کچھ مل گیا۔ تو آج میں نے قتال کی ایک چھوٹی سی تشریح میں آپ کو بتا دیا کہ قرآن نے خون ریزی سے منع کیا ہے، کسی انسان کے قتل سے منع کیا ہے، کوئی جہاد سر پہ کفن باندھ کے جو علماء بتاتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں جہاد کے نام پہ، قتال کے نام پہ، وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے کسی کا قتل نہیں کرنا، ہم نے اپنے امن اور سلامتی میں دوسروں کے دل جیتنے ہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرنا ہے۔ اسلام خوبصورت دین ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ جب وہ رحمت ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ پھر پوری دنیا، جس وقت نبی روئے زمین پر موجود تھے اور روئے زمین پر ان کے قدم موجود تھے تو پوری کائنات رحمت سے بھرپور تھی، اس لیے کہ نبی کا زمین پہ، روئے زمین پہ ہونا رحمت تھا، اور اب نبی کے بعد قرآن کا اس زمین پہ ہونا برکت ہے۔ نبی جب تھا تو رحمت تھی، اب قرآن موجود ہے تو برکت ہے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو رحمت تو گئی گئی، برکت بھی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے بشری کتابوں کا سہارا لے لیا، ہم نے بشریت میں ڈوب کے قرآن کو یکسر رد کر دیا۔ یہی ہمارا المیہ ہے، ہم نے ہر قرآن کی آیت کی تشریح جو ہے وہ ہم نے اپنے سے، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، اگر وہ آج ہوتے تو شاید آپ ان کی باتوں سے قائل نہ ہوتے، لیکن اب وہ موجود نہیں ہے تو وہ آپ لوگوں کے لیے ان کو قابل احترام بنا دیا گیا ہے، معزز بنا دیا گیا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کی سوچیں ہر دم بہترین تھیں، ضروری تو یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات کو سمجھے اور اصل فہم کی طرف سمجھے۔ قرآن برکت ہے، آج برکت ہے۔ آج نبی جو رحمت تھے دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ کی ملاقات کو چلے گئے، تو رحمت تو اللہ کی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب اللہ نے اپنی برکت کو دنیا میں چھوڑ دیا کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن فرقان، یہ برکت ہے، ہم نے اس برکت کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم تو جا کے بشری کتابوں میں ڈوب گئے، کبھی ایک کتاب کا حوالہ، کبھی دوسرے کا۔ جہاد کے فلسفے میں ہم نے کہا کہ آپ لوگ دہشت گردی کی طرف، تشدد کی طرف، شدت پسندی کی طرف ہم اپنی امت کو لے کے جا رہے ہیں، یکجا نہیں کر رہے، ان کو بکھیر رہے ہیں، ان کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں جائیں خودکش حملہ کریں، یہ کافرین ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، ان کو اڑانا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں پہ یہ بات ہے؟ ہم خود اپنے طور پہ ان کو جنت کے اندر نہریں اور ان کو جنت کے باغات سے ہم روشناس کراتے ہیں، جھوٹی باتوں پہ، جھوٹی اور من گڑت باتیں ان کے ذہنوں میں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور جہاد کے نام پہ ان کو بھی قتل کرواتے ہیں، اور جو دوسرے معصوم لوگ ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو بھی قتل کراتے ہیں۔ کیا یہ اسلام نے آپ کو بتایا؟ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام کا درس یہ ہے امن، سلامتی، پیار، محبت، اخوت، بھائی بندی، بھائی چارہ، یہ اسلام کا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر تجھے کوئی گالی دے تو تو اس کو دعا دے، نبی کے کم از کم کردار سے ہی سبق لے لے، نبی کے عمل سے ہی سبق لے لے۔ میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے اور رحمت للعالمین ہیں، تو ان سے ہی سبق لے لیں۔ بس میں نے آج آپ کو قتال کا، اس سے پہلے میں نے آپ کو جہاد کا ایک چھوٹا سا مضمون کے طور پہ پیش کیا، تو آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو میں آج بھی کہتا ہوں علماء کی اس اسیر زدہ جو ان کے بیانات ہیں اور ان کی چرب زبانی اور ان کی جو دلیلیں ہوتی ہیں، بے مقصد دلیلیں، ثقیل الفاظ استعمال کر کے، کتابوں کے حوالے دے کے آپ لوگوں کو پریشان کر کے الجھن میں ڈال رہی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، صرف قرآن کو اس نظر سے تو دیکھو، قرآن میں سب کچھ ہے۔ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، قرآن میں
پہلے انبیاء کے واقعات بھی ہیں۔ قرآن میں ہر مسئلے پہ بیوی کا میاں کا ہر معاملہ ہے۔ قرآن نے جہاد کا مطلب بھی سمجھا دیا، قتال کا مطلب بھی سمجھا دیا۔ قرآن خون ریزی کو کبھی پسند نہیں کرتا، نہ جانوروں کی اور نہ انسانوں کی، وہ کسی بھی جاندار کی کم از کم اس کے خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔